الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ درس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگ دھیرے دھیرے آپ کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کر رہے تھے تو جو پہلے مسلمان ہوئے وہ خاص طور سے ایسا طبقہ تھا جو بہت غریب طبقہ تھا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اسی طریقے سے حضرت یاسر، ان کا پورا خاندان، حضرت عمار، حضرت سمیہ، یہ ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ غریب تھے۔ تو جب یہ لوگ اسلام کے دائرے میں آتے تھے تو کفار قریش جو تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اسی میں سے ایک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسلام لائے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا جاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تھے، صفا پہاڑی پر آپ موجود تھے، وہاں ابو جہل جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر اٹھا کر کے آپ کے سر پر مارتا ہے۔ آپ کے سر پر وہ پتھر لگنے کی وجہ سے خون کا فوارہ اٹھتا ہے اور آپ پورا خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سر جو ہے خون سے تتر بتر ہو جاتا ہے، پورا تر ہو جاتا ہے، اور وہاں کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر ایک گھر تھا، عبداللہ ابن جدعان کی لوڈی، اس گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور وہ یہ تصور کر رہی تھی کہ اس آدمی کو لوگ اتنا ستاتے کیوں ہیں۔ اس آدمی کو کوئی بھی آتا ہے گالی دے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے مار کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ ان کو یہ چیزیں دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے کعبہ کے سامنے قریش کے درمیان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جنگل میں شکار کے واسطے گئے تھے اور پورا ان کا جسم شکاریوں کے لباس میں تر تھا۔ آپ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، عبداللہ ابن جدعان کی لوڈی جو اپنے گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ حضرت حمزہ سے بیان کرتی ہے۔ چونکہ حضرت حمزہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خون کا رشتہ تھا، وہ ان کے چچا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ چچا تھے، اور وہ سارا واقعہ جب بیان کرتی ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اپنے کمان سے اس کے سر پر مارتے ہیں اور اس کا سر بھی خون سے جو ہے تر ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ قبیلہ جو تھا وہ الگ الگ تھا، حضرت حمزہ بنی ہاشم سے تھے اور جو ابو جہل تھا وہ بنی مخزوم سے تھا۔ حضرت حمزہ نے کہا تم کو ہمارے بھتیجے کی بات اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے آپ مت قبول کیجئے، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے،
ستانے کی کیا ضرورت ہے، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دین اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سن کر کے چلے جائیے۔ کبھی بھی ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں، کبھی بھی ہوتا ہے اس کو مجروح کہتے ہیں، کبھی بھی ہوتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں، کبھی بھی ہوتا ہے اس کو ستاتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہیں پر ایک جملہ بولتے ہیں کہ آج سے میں بھی اسی کے دین پر ہوں، لیکن یہ جملہ غصے کی حالت میں کہتے ہیں، بعد میں پھر یہ جو ہے اسلام لے آتے ہیں۔ تو یہ حضرت حمزہ جب اسلام لاتے ہیں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ کفار قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے حضرت حمزہ۔ بہت زیادہ ان کا دبدبا تھا، معاشرے کے اندر لوگ ان کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے۔ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، لوگ ہکا بکا رہ گئے، پورے قریش کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ وہ جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کی اس سے ہمت ملی، اور لوگ جو ہے تھوڑا ظلم کرنا کم کر دیے۔ پہلے کہیں بھی مسلمانوں کو پاتے مارتے رہتے، کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا، لیکن جب حضرت حمزہ اسلام قبول کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کی، تو لوگوں کا ظلم جو ہے وہ کم ہو گیا۔ لیکن ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، اسی طریقے سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرے گا۔ تو حضرت حمزہ جب دین اسلام میں آئے تو ان سب چیزوں سے باز آ گئی، ان سب چیزیں ان کی زندگی سے ختم ہو گئی، تو لوگ ان سے ڈرنا ان کا ختم ہو گیا، لوگ ان کی عزت پھر نہیں کرنے لگے، لوگ ان کی تکریم نہیں کرنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا دور آیا کہ پھر جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ستایا جانے لگا۔ لیکن واقعہ یوں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 6 نبوی میں جو ہے اسلام قبول کیے، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید کرنے لگے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ اسلام قبول کیے، مسلمان کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی، لیکن پھر بھی جو ہے ظلم کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ لوگ ظلم کرتے رہے، لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی باتیں سننے لگے، دین میں آتے رہے، اور اسی طریقے سے پورا جو ہے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ اور ساری بتائی جائیں گی، اور ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔